کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہستیاں نبیوں رسولوں کے بعد اور سب سے زیادہ محترم ہستیاں، افضل ترین ہستیاں وہ کون ہیں؟ نبیوں رسولوں کے بعد وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے تذکرے کیے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے صحابہ کو بہترین امت قرار دیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان لوگوں پہ راضی ہو گیا، وہ 1400 افراد جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، جہاد کی بیعت کر رہے تھے، فرمایا اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے فضائل پر، صحابہ کرام کی عظمتوں پر، ان کی رفعتوں پر، ان کے مناقب پر، بلکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یاد رکھو، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو تمہیں اس طرح کا ایمان لانا پڑے گا جس طرح کا ایمان ابو بکر لائے تھے، جس طرح کا ایمان عمر فاروق لائے تھے، جس طرح کا ایمان عثمان غنی لائے تھے، جس طرح کا ایمان حیدر کرار لائے تھے، جس طرح کا ایمان عبد الرحمن بن عوف لائے تھے، ابو عبیدہ بن جراح لائے تھے، سعد بن ابی وقاص لائے تھے، سعید بن زید لائے تھے، جس طرح طلحہ بن عبید اللہ یہ ایمان لائے تھے، اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو اللہ کے ہاں تمہارا ایمان تب قبول کیا جائے گا، ورنہ تمہارا ایمان اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے، مسترد ہے۔ اللہ نے تو ان کے ایمان کو سٹینڈرڈ قرار دے دیا، اور آج ہم ان کے ایمان پر باتیں کریں اور ہم یہ کہیں نعوذ باللہ وہ تو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، اندر سے غدار تھے، اندر سے منافق تھے، اندر سے دھوکے باز تھے، نعوذ باللہ۔ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں صحابہ کرام پر، یہ انتہائی نازیبا قسم کا انداز ہے، بڑا تکلیف دہ انداز ہے۔ وہ افراد، وہ صحابہ جن کی بدولت ہمیں دین ملا، وہ صحابہ جنہوں نے اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے بنیاد رکھ دی، وہ صحابہ جو بخشے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی، آج ہم ان صحابہ کے ایمان پر باتیں کریں۔ اور میرے بھائیو، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول مقصد تو جنت میں جانا ہے، وہ کسی بھی دروازے سے چلے جائیں، لیکن ویسے ایک بات پوچھ رہا ہوں، کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پرمیشن ہو کہ وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، ایسے لوگ ہوں گے، وہ ارجو ان تکون منہم، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں ان میں سے ایک خوش نصیب آپ بھی ہیں۔ میں اور آپ جنت کے لیے ترستے ہیں، لیکن جنت ہے جو ان ہستیوں کے لیے ترستی ہے۔ میرے بھائیو، عمر رضی اللہ عنہ پہ بات کی جائے، عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جن کا محل میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما، میرے اور آپ کے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات سے اعلیٰ افضل، اور انسان لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان پیاری آنکھوں سے ان کا محل جنت میں دیکھ کر آئے تھے معراج کے موقع پر۔ اور میرے بھائیو، آ کر بتا بھی دیا تھا
کہ لوگوں میں عمر بن خطاب کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور کسی اور کے بارے میں بات کرو تو کرو، لیکن عمر کے بارے میں تو زبانیں بند کر لو، اس کا محل تو میں محمد خود دیکھ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جب ایک دفعہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، جناب ابو بکر آئے، آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، جناب عمر آئے، کپڑا درست نہیں کیا، جس وقت جناب عثمان آئے، کپڑا درست کیا اور ٹھیک طرح ہو کر بیٹھ گئے۔ جس وقت تینوں اصحاب چلے گئے، اماں جی سیدہ عائشہ سے نہ رہا گیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ابا جی آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حفصہ کے ابا جی آئے اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ نے کپڑا بھی درست کیا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا ایسا کیا معاملہ؟ فرمایا عائشہ یہ عثمان وہ عظیم ہستی ہے کہ اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، میں اس کی حیا نہ کروں؟